پتہ کیا سوچتا ہے؟ کہتا ہے ایمسکہ علی ہون، یا تو میں اسے ذلت کے ساتھ روکے رکھوں، ام یدسو فی التراب، یا میں پھر اس بیٹی کو زندہ درگور کر دوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بیٹی کو حقیر جاننے والوں، بیٹی کو برا سمجھنے والوں، اور یا اسے زمین میں زندہ دفنانے والوں، یہ دونوں باتوں جو ہیں فرمایا اللہ خبردار خبردار، بیٹی کو تنگ نظر سے دیکھنے والوں یہ برا فیصلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد لہ الملک ولہ الحمد لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء۔ ارشاد باری تعالی توجہ سے سنیے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ علیم قدیر۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النار۔ رواه البخاری ومسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ٹھنڈی ہوا آئی، خوشخبریاں دی، رحمت می قرآن کریم آیا۔ یہ قرآن جو آپ نے سنا ہے، ٹھنڈی ہوا آئی، خوشخبریاں دی،
رحمت می قرآن کریم آیا اور ایک ایک بوند بنی جس دی حوض کوثر کارن قاریاں فضل عظیم آیا تے جنہ نال پیار قرآن سنیا کھلا انہاں تے در نہیں آیا قسم رب دی پوچھو حسین کونو شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری قسم رب دی پوچھو حسین کونو کائنات تھی ود کے حسین آیا حضرات گرامی آج جامع مسجد ربانی جو بڑی معروف گلبرگ اے میں واقع ہے تو اللہ نے ناچیر کو یہ موقع دیا کہ آج اچانک جناب حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ عبدالشکور کاظم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور آپ جیسے عظیم نمازی جنہیں اللہ نے اپنے حضور جھکنے کے لیے پسند فرمایا. بھئی اللہ کا گھر ہے نا, ادھر وہی آتا ہے جسے اللہ پسند کر. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. آپ دیکھ لیں, واچ کر کے دیکھ لیں, بازاروں میں لوگ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, چوکوں میں کیا ہے جی بس ویسے انجوائے کر رہے ہیں, راستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو سلام ہے. اور اس دور میں جب کہ ہر آدمی مصروف ہے, ہر آدمی مصروف, کام نہیں ہے تو موبائل تو ہے نا. وہ بیچارہ موبائل دیکھتا دیکھتا نماز بھی چلی گئی. بیگم کہتی ہے بھئی حضرت صاحب حاجی صاحب وہ نماز جا رہی ہے, اچھا ابھی جاتا ابھی جاتا ابھی. اور میں نے دیکھا ہے حضرت صاحب کئی ایسے لوگ ساری رات ہمارے بچے موبائلوں میں کھیلتے کھیلتے جب فجر کا ٹائم ہوا نا قریب تو نیند آ گئی. اب وہ پورا بیچارہ باپ بھی دہائیں دے رہا ہے, وہ میرے پیارے, وہ میرے بچے, میں خوش ہوتا ہوں جب آپ مسجد کی طرف جائیں, نماز پڑھیں. مجھ سے بھی اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے. وہ دہائیں دے رہا ہے, وہ ماں جو ہے نا وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے, بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا. وہ ماں کو کیا معلوم, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزوں پیاروں, اللہ سے دعا کیجئے گا اللہ ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں کو اللہ حیا والا بنا. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں میرے اللہ ہم اپنے بچوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے میرے مولا. ان کی سمت جو ہے نا, دل کی کفیت جو ہے نا, وہ دین کی طرف میرے اللہ پھیر دے. اللہ ان کو دین والا بنا دے. کیسا وہ خوش نصیب بابا ہے جس کا بیٹا بھی نمازی ہے, بیٹی بھی نمازی ہے, بیوی بھی نمازی ہے. یہ نہیں ہے کہ اکیلا لال رومال لے کر مسجد میں آ گیا, باقی گھر سارا بے نماز. اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے لیے پسند فرمایا. زیادہ لمبا باز نہیں ہوگا, آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں عورت کا مقام کیا ہے, اور زمانہ جہالت میں عورت کی تحقیر کیسے ہوتی تھی. اور مغرب زدہ مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا, ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان سے سلب کر لیے ہیں, کچھ نہیں دیا. رب کعبہ کی قسم ہے, جامع مسجد ربانی میں آنے والوں غیور باشعور مسلمانوں, آپ دین کا مطالعہ کیجئے, قرآن پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے. جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی کسی اور دین میں عورت کو عزت نہیں ملی. اور یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بس میں یہی آپ کو سمجھانا ہے کہ جب لڑکے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, بیٹی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, پھر
بیٹے کے لیے سب کچھ اور بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور معاف کرنا کوئی ناراض نہ ہو. بڑا حاجی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، جی میں حافظ مسعود عالم صاحب کا اتنے سال درس سنا ہے، حفظہ اللہ تعالی. میں نے فلاں مولانا صاحب کا بڑا خطبہ سنا ہے. بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بہن کو معاف کر دو، اپنی بہن کو، یعنی بیٹی کو کہتا ہے کہ بھائی کو معاف کر دو، بیٹوں کو نہیں کہتا کہ بیٹی کا حق ادا کرو. پڑھتا ہے پہلی شب میں نماز، اور دعویٰ بھی ہے میں دین کو سمجھتا ہوں، اور قرآن کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے بیٹیوں اور بہنوں کا حق چھیننے والا. اس کی نماز کیا ہے، اس کا روزہ کیا ہے، اس کا عمرہ حج کیا ہے کہ بچے کے لیے تو ہر طرح کا انتظام، تو اس بیٹی کے لیے اللہ اکبر. بس تو نے بولنا نہیں ہے، آپ کے بھائی آپ کے لیے جو کریں گے وہ ٹھیک کریں گے. اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین میں کیا خوب ارشاد فرمایا. سب سے پہلے بنیادی مسئلہ سمجھ لو، زمین و آسمان کا بادشاہ میرا اللہ. للہ ملک السماوات والارض، سورہ شورا 25واں پارہ آخری رکوع. للہ ملک السماوات والارض، لوگوں کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ میرا اللہ. اور یہ کریا کریا بستی بستی اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، کوئی اور شہنشاہ نہیں ہے، پوری کائنات کا فرما روا میرا اللہ. اور اس کی شان یہ ہے یخلق ما یشاء، وہ فرماتا ہے میں جو چاہوں پیدا کروں. میں جو، یہ الفاظوں کا ترجمہ ہے. آپ بھی قرآن کو پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے. ایسے نہیں ہے کہ 50 سال ہو گئے قرآن کو بڑا پڑھا لیکن سمجھتا نہیں ہے. یخلق ما یشاء، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ یہ فرما رہا ہے کہ میں جو چاہوں پیدا کروں. میں نہ کسی کو دوں تو کوئی دے سکتا نہیں، اگر میں دے دوں تو کوئی روک سکتا نہیں، دے دوں تو کوئی روک سکتا نہیں ہے، نہ دوں تو پوری دنیا کے مجاورہ اکٹھے کر لیں. اور اسے امیدیں لگاتے ہو، کہتے ہو بابا نے دیا، فلاں نے دیا. یہ تو کھانا کھا رہے ہو، ایک مکھی آئے ان کے دسترخوان سے وہ لقمہ اٹھا کر لے جائے، یہ تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. فرمایا میری شان ہے یخلق ما یشاء، میں جو چاہوں پیدا کروں. اور سب سے پہلے اللہ نے جس کا نام لیا ہے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، میں جس کو چاہوں بیٹی عطا کروں. اللہ نے پہلے بیٹی کا نام لیا، یہب لمن یشاء اناثا، میں اللہ جسے چاہوں بیٹی عطا فرماؤں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. قرآن تیری عظمت میں قربان جاؤں. قرآن کو بگاڑ کر نہ پڑھا کریں. اللہ نے آج ہمیں روشنی دی ہے. میں نے کراچی میں بھی گلشن جامعہ وہ جو ہے شیخ یونس صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ نے مجھے ادھر بھی موقع دیا تو مجھ سے میں تشہیر کرنا ہوں. کہنے لگے کہ جناب یہ جو دیوبند مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہی قاری ہیں، ہم بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آئیے ہم سے بھی قرآن سنیے. تو خیر اللہ کریم فرما رہے میں چاہوں تو بیٹیاں عطا فرماؤں، چاہوں تو بیٹے عطا فرماؤں. اور دوسری بات او یزوجہم ذکرانا و اناثا،
میں چاہوں تو بیٹیاں بھی عطا فرما دوں، بیٹے بھی عطا فرما دوں، میں چاہوں تو بیٹی مانگنے والوں کو بیٹے عطا کر دوں، اور چاہوں تو بیٹے مانگنے والوں کو بیٹیاں عطا کر دوں، تو چاہوں تو میں بیٹے بھی عطا کر دوں، بیٹیاں بھی عطا کر دوں۔ اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ میں تیری شان پہ میں قربان جاؤں، میرا اللہ شہنشاہ فرماتا ہے چاہوں تو میں کچھ بھی نہ دوں۔ اور یہ عقیدہ بنا لو، آپ کی فجر، آپ کی ظہر، آپ کی عصر، آپ کی مغرب، آپ کی عشاء، آپ کی تہجد، آپ کی اشراق، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی تسبیح و تحلیل، آپ کے صدقات، خیرات، عبادت، ریاضت، تسبیح و تحلیل، سارے عمل میرا اللہ قبول کر لے گا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو پھر مشکل بن جائے گی۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بابا دیتا ہے یا فلاں دیتا ہے۔ فرمایا میں چاہوں تو دوں۔ تو ایک پنجابی والے نے نا کیا خوب کہا، فرماتے ہیں تیاں دے پت دے اس دی رضا، تیاں دے پت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پتر یارو موتی انمول نے سارے اختیار کر لے۔ ویسے میرا ذوق ہے کوئی فتویٰ نہ لگائے، اگر آپ کہہ دیں اللہ آہستہ کہہ دیں سارے اختیار کر لے، اونچی نہ بھی کو تو آپ کی روح سے آواز آئے، تاکہ ناچیز گناہگار کا ادھر آنا میرا اللہ قبول کر لے۔ میرا اللہ فرشتوں کو کہے یہ بندہ میری وحدانیت، میری الوہیت، میری بڑائی بیان کر رہا۔ اور ہمارے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے تو آپ قرآن پڑھا کریں، وہ پڑھا کیا فرمایا کرتے تھے، اور میرے ویرا دھوکا عبداللہ یاسین صاحب یہ ماشاءاللہ علماء کرام کو نا اپنے کیمروں میں کیچ کرتے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ زندگی دی ہے، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، تو یہ خوب ریکارڈ کریں اور کریا کریا بستی بستی پہنچائیں۔ سب سے بڑی بات ہے عقیدے کا توحید والا ہونا۔ اور یہ جو ربانی مسجد ہے یہ تو پرانی مسجد ہے، حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ناچیز کو طالب علم کو اللہ نے ان کی جوتا اٹھانے کا موقع دیا، ادھر آئے، حاجی بشیر صاحب ادھر ہوا کرتے تھے، معلوم نہیں کہ وہ ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ کیا بات، کہتے ہیں جی ہمارا پروگرام تو منڈا پنڈ ہے لیکن حاجی بشیر صاحب ہمارا دوست ہے۔ حافظ صاحب فرمانے لگے ذرا تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ لیں، ایسے ہی موسم تھا، بارشیں ہو رہی تھیں اور حبس پڑی تھی، اندر بیٹھے اور مجھے یاد انہوں نے آم پیش کیے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے بچوں کو دین کے لیے پسند فرما لے۔ آئیے ذرا غور کرنا، شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جانتے ہیں نا آپ، فرمایا کرتے تھے او میرے ویرا دھوکا کھائی نہ، او میرے ویرا دھوکا کھائی نہ، او دے نال شریک ٹھہرائی نہ۔ توحید والوں کو مزہ آئے گا، او دے نال تو او دے نال شریک ٹھہرائی نہ۔ تو فرمایا کرتے تھے کیتی کتری نو اگ لائی نہ، کیتی کتری نو اگ سارا کچھ ضائع ہو جائے، کیتی کتری نو اگ لائی نہ، ہندہ مشرق نرگ بسیرا آئے۔ تو بڑے ذوق سے سمجھانا، نہ پلی اس سمجھانے نو، نہ پلی اس۔ علماء کی قدر کیا کریں جنہوں نے صبر کر کر کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، نہ پلی اس سمجھانے نو، رکھی یاد حسین نمانے نو، کرم عرض دعا فرمانے نو، ملے پاک نبی دا پیرائے، تے جدو آخری آوے، جدو آخری آوے، سا اللہ پڑھا لا الہ
گا. طالب علم آپ سے اپیل کرتا ہے کہ اللہ جب ہمارے جسم سے جان نکلے تو پیارا کلمہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو جائے. کوئی مفتی ہو, کوئی شیخ ہو, کوئی بڑا ہو, چھوٹا ہو, کوئی بڑا زاہد ہو, کوئی سب پہ دار ہو, بات بنتی ہے اس کی رحمت کے ساتھ. اللہ جسے پسند کر لے, اللہ جسے سلیکٹ کر لے, اسے کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں لوگوں میں جو چاہوں پیدا کروں. ساتھ ہی فرمایا انہ علی قدیر, میرے جیسا علم بھی کسی کے پاس نہیں. میں تو پردوں میں لینا جانتا ہوں, پردوں میں دیکھنا جانتا ہوں. میرے جیسا علم بھی کسی کے پاس نہیں, کیونکہ میرے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا. میں تو کائنات کو جانتا ہوں, ذرے ذرے پہ میرا اختیار. اور قدیر, میں قادر بھی ہوں, میرا اندازہ بھی بڑا اچھا. کسی کو دینا یا کسی کو نہیں دینا. تو بہرحال بات یہ لمبی ہو گئی. بیٹے کے لیے اتنی خوشی, اور بیٹی جب پیدا ہوا تو اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں زمانہ جہالت. سورہ النحل فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ. سورہ النحل ہے اللہ کا قرآن. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اللہ فرما رہے ہیں کہ زمانہ جہالت میں میرے محبوب آپ کے آنے سے پہلے جب کسی کو یہ بتلایا جاتا کہ اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی تو وہ نا ان کا چہرہ جو ہے نا کالا ہو جاتا, غصے سے بھر جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, تو وہ اس خوشخبری کو نا چھپائے ہوئے پریشان اندر یہ بڑا بوجھ محسوس کر رہا ہے. پتہ کیا سوچتا ہے, کہتا ہے ایمسکہ علی ہون, یا تو میں اسے ذلت کے ساتھ روکے رکھوں, ام یدسہ فی التراب, یا میں پھر اس بیٹی کو زندہ درگور کر دوں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بیٹی کو حقیر جاننے والوں, بیٹی کو برا سمجھنے والوں, اور یا اسے زمین میں زندہ دفنانے والوں, یہ دونوں باتوں جو ہیں فرمایا اللہ خبردار یہ برا فیصلہ ہے. بیٹی کو تنگ نظر سے دیکھنے والوں یہ برا فیصلہ ہے. امام بغوی فرماتے ہیں معالم التنزیل میں فرمایا کہ ان کے ہاں ایسا ہوتا کہ اگر بیٹی کو رکھنا ہی ہے نا تو اسے اونی جبہ پہنا کر نا جنگلوں میں بھیج دینا, اونٹوں کو چراتے رہے اور چلتی رہے, نظروں سے اوجھل ہو جائے. اور اگر اسے زندہ درگور کرنا ہے تو 6 سال کے بعد اپنی اہلیہ کو کہنا کہ اسے ذرا لباس پہنائے اور اسے ساتھ لے کر جنگل میں زندہ درگور کر دینا. آقا تیری عظمت میں قربان جاؤں, رحمت کون آئے نہ آئے. آپ نے فرمایا یہ تھا زمانہ جہالت. جب اللہ کے محبوب آئے آپ نے فرمایا جو آدمی منال جاریتین, حضرت انس فرماتے ہیں صحیح البخاری صحیح مسلم میں فرمایا جو آدمی ایک بیٹی کی پرورش کرے جسے اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی, جب بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی رحمت ہے. اللہ نے اسے آپ کے لیے پیدا فرمایا, آپ کی بہتری کے لیے. فرمایا جو آدمی جسے اللہ پاک بیٹی عطا فرمائے اسے دین پڑھائے, دین سکھائے, دین کی تربیت کرے. تو
فرمایا جب قیامت والے دن آئے گا تو جنت میں اور وہ دونوں ایسے ملے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ملی. اچھا برتاؤ کیجیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اور بخاری مسلم میں فرمایا جو آدمی بیٹیوں سے آزمایا گیا, بیٹیوں سے آزما اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی, فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ, اچھا سلوک کرتا ہے, اسے کم تر نہیں سمجھتا, اسے گراتا نہیں ہے, اسے بھی تعلیم دیتا ہے اچھی. فرمایا کل قیامت والے دن یہ جو بیٹی ہے اور یہ جو جہنم کی آگ, فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ, یہ بیٹی جہنم اور آگ کے درمیان میں آڑ بن جائے گی. یہ اللہ نے تیرے لیے کیا بہترین انتظام کیا. اللہ والوں, اب میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے دیکھا, میں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کوئی باہر سے آیا, اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے, 2-4 قدم آگے چل پڑے. آگے سے میں نے دیکھا وہ خاتون جنت حسنین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوئے بلکہ آگے چند قدم چلے, اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا, مرحبا فرمایا, ماتھے کو بوسہ دیا, اور آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا. اب دیکھیے بیٹوں کو, بیٹوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں, بیٹوں کے ساتھ محبت کرنے والوں, ہونی چاہیے محبت, لیکن بیٹیوں کیوں اگنور کرتے ہو, بیٹیوں کو کیوں زندہ درگور کرتے ہو. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہ جو حدیث ہے نا, فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات, فرمایا اللہ نے تم پہ ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے. اس میں یہ بھی اس کا معنی ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم نہیں دے رہے قرآن و حدیث, بیٹیوں کو تعلیم نہیں ہے, بیٹوں پہ پیسے لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اپنی بیٹی کا, اور آپ نے فرمایا یہ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا. اور ایک دفعہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی لوگ تھے, مال غنیمت تھا. سیدہ خاتون جنت تشریف لائی, دور سے ٹھہری رہی, پھر واپس چلی گئی. اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. فرمایا آپ آگے نہیں آئی, کیا وجہ تھی؟ سیدہ عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب وہاں بہت سارے لوگ تھے. فرمایا کس لیے آئی تھی؟ اللہ کے محبوب جی میں نے دیکھا بڑے غلام آئے, بڑی لوڈی آئی, میں نے چاہا مجھے بھی عنایت کیا جائے. رحمت کونین فرمانے لگی میرے لختے جگر, میرے نور نظر, میری فاطمہ, میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ, وہ تو مال میں نے سارا تقسیم کر دیا. میں آپ کو ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں, وہ رات کو جب آپ سونے لگے تو پڑھ لیں, اللہ آپ کی ساری دل کی تھکاوٹیں دور فرما دے گا. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ 33 بار پڑھ لیں, اللہ آپ کی تھکاوٹیں دور کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب پیغمبر تو حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے نا, جس کا کلمہ پڑھو دے پیچھے چلنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹیوں سے پیار کیا. آج لوگ اپنی بیٹیوں کو بریفت مار رہے ہیں. اللہ اکبر. تربیت نہیں کی, اور بھلا آپ نے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے نا. پہلے تربیت کریں, دین سکھائیں, قرآن و حدیث پڑھائیں. اللہ کے فضل سے
جس گھر میں قرآن و حدیث ہوگا نا اس گھر میں ماں باپ کی فرما برداری ہوگی. اور جب ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں تو فرما برداری کیا ہوگی؟ وہ ایسی آپ کی پگ کو داغ لگائے گی. اللہ والوں، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج کر ہمیں یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی نقل مارو. میرے محبوب کو بھی اللہ نے سب سے پہلے بیٹی عطا فرمائی. علماء موجود ہیں، سب سے پہلے بیٹی عطا فرمائی. اللہ نے قرآن میں بھی سب سے پہلے بیٹی کا ذکر فرمایا، یا قل من یشاء اناثا. اس لیے بیٹی کو کمتر سمجھنا زمانہ جہالت کی بات ہے. بیٹی کو آنر دینا، بیٹی کی دین کے ساتھ تربیت کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ باتیں تو کافی ہیں لیکن وقت زیادہ حد سے تجاوز کر گیا ہے. درس تو 10-15 منٹ 20 منٹ کا ہی ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ ہوگی بات. اللہ والوں، آؤ دین کو سمجھیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی ہم گزاریں. ہم خود سوچیں کہ کیا ہمارے صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہمارے اعمال جو ہیں کیا ہم قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں کہیں جا رہے؟ اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کرے. ہمارے جو محترم شیخ عبد الرحمن محسن صاحب ہیں، اللہ ان کو اور برکت دے. جو جمعہ والے دن بڑے مصروف ہوتے ہیں، فلاں سے رابطہ کیا، فلاں مولانا صاحب سے، فلاں مولانا صاحب، یہ بڑے دین کا کام ہے. اللہ ان کو برکت دے. اور ادھر بھی ایسے ہی اللہ، میں آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے. نہ چیز کی زبان سے جو اللہ نے بہتر سمجھا وہ نکالا، جو کمی ہے وہ اللہ معاف کر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما علینا الا البلاغ المبین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. سیلاب سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہوئے ہیں، کئی اپنی جانیں دے بیٹھے ہیں. میرے اللہ، کئی ایسے جن کی چھتیں گر گئی مکانوں کی اور بچے بھی خود بھی اپنے اللہ سے جا ملے. اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ان آفتوں سے اپنے محبوب کی امت کو بچا لے. اے میرے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے میرے اللہ ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. میرے اللہ ہمیں معاف کر دے. میرے اللہ ہمیں عصر حاضر میں ریاکاری بہت ہے. عصر حاضر میں برائی بڑی سستی ہے. یہ نیٹ کا دور ہے، ہر ایک آدمی کے پاس وہ غلاظت کا وہ بٹواسا ہے. میرے اللہ ہمیں بچا لے. اللہ ہماری جو ہے نا وہ جو خلوت اس کے اللہ پاک کر دے. اے اللہ ہماری خلوت کو پاک کر دے. اللہ ہمارے ریاکاری سے بچا لے. میرے اللہ ہمارے اکابر علماء آج بیٹھے ہیں، طالب علم نے سبق سنایا ہے، میرے اللہ قبول فرما لے. جتنے بھی بڑے علماء کرام جو ماشاءاللہ فیصل آباد کی سرزمین میں بڑا کام کیا، کچھ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. اور وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. میرے اللہ یہ تیرا گھر، یہ ربانی مسجد بڑا قدیم تیرا گھر ہے. میرے اللہ ان کی رونقوں کو دوبالا فرما، انہیں وسعت عطا فرما، انہیں برکتیں عطا فرما. جو حضرت صاحب ہیں، محراب و منبر کے خطیب ہیں، امام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، یہ جو پیارا گلدستہ ہے، یہاں طالب علم پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کلاس ہے، میرے اللہ یہ سارے اعمال قبول فرما لے. ہمارے جو دینی ادارے ہیں، جو اسلام کے قلعے ہیں، اللہ انہیں مضبوط فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما.
اے میرے اللہ، اے میرے اللہ ہمارا خاتمہ ماں پہ کر دینا، آخری وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ میرے اللہ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، غزہ فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔